أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على أهلها فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. صلوات الله. سورہ حامیم سجدہ سے ایک آیت پڑھی ہے میں نے. یقین کیجئے امام زمانہ گواہ ہیں، میں محض اپنی ضد پر اسٹیج پر آیا ہوں. بالیان نے خود مجھے کئی دفعہ کہا ہے کہ تمہاری حالت بہت پتلی ہو رہی ہے تو آج مجلس ملتوی کر دیتے ہیں. بالکل حالت نہیں ہے میری پڑھنے کی، لیکن میں شفاعت ایسی مولا بے شک آج میں دروازے تھے انشاءاللہ ان کی سناسن جس طرح صحت یابی ہونی ہے. بچہ نعرہ یہ میں وعدہ نہیں کر سکتا آپ سے کہ میں نے کتنی دیر پڑھ سکنا ہے. یہ طے ہے جب بانیان چھٹی دے رہے تھے کہ آج آپ ریسٹ کریں تو میرے لیے ایک موقع تھا، لیکن میں نے چھٹی نہیں لی محض اس لیے کہ آج کی فہرست میں خانہ خالی نہیں رہنا چاہیے. جتنے لمحات مجھے میری طبیعت نے اجازت دی تو وہ لمحے انشاءاللہ جنت میں گزر جائیں گے، اور جب طبیعت نے جواب دے دیا تو پھر آپ ناراض نہیں ہوں گے. ارشاد ہے سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق اولم یکف بربک انہ علی کل شیء شہید. ہم نے اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائی ہیں، وفی انفسہم اور لوگوں کو ان کے اپنے نفوس میں بھی دکھائی ہیں. ہماری آیات، ہماری علامتیں، ہماری نشانیاں آفاق میں بھی ہیں، وفی انفسہم اور لوگوں کے نفوس میں بھی. دکھائی کیوں ہے؟ حتی یتبین لہم انہ الحق، تاکہ ان کے سامنے حق واضح ہو جائے کہ حق کیا ہے. اور آگے فرماتا ہے اولم یکف بربک انہ علی کل شیء شہید. اور اے میرے حبیب تیرے پروردگار کے لیے بس یہی کافی ہے. وہ لوگ سر اٹھا کے سن لیں اور لوح دل پہ لکھ لیں جو اہل بیت کے فضائل کے لمحے لمحے زینے پر توحید کو سامنے لے آتے ہیں کہ اگر ان کو یہ مان لیا جائے تو پھر توحید کہاں جائے گی، اگر یہ بات تسلیم کر لی جائے تو پھر خدا کہاں رہ جائے گا، اگر یہ عقیدہ رکھ لیا جائے تو پھر دین کہاں بچے گا. اللہ کہتا ہے اولم یکف بربک، کیا تیرے رب کے لیے اتنا کافی نہیں کہ انہ علی کل شیء شہید،
کہ وہ ہر شے پر حاضر ہے اور بس. کچھ بلے بڑی بات. یعنی اللہ کو اپنی سب سے بڑی صفت یہی نظر آئی کہ وہ ہر شے پر شہید ہے، گواہ ہے، حاضر ہے. فرمائے اس کے علاوہ باقی جو کچھ ہے وہ آیات کے ذمہ ہے. اب حیران آپ اس لیے ہو رہے ہیں کہ میں نے بتایا نہیں. اب یہاں کا تو مجھے پتا نہیں، وہاں جب میں کمرے میں بیٹھا ہوا تھا تو بہکی بہکی باتیں کر رہا تھا، لیکن یہاں یقین ہے مجھے کہ یہاں ہذیان آمیز شکرہ میری زبان سے نہیں نکلے گا. جو بھی ہوگا وہ یاسین کے صفحے پر لکھی ہوئی ضمانت ہوگی. سنُرِیہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم نے اپنی آیات، اپنی نشانیاں، قرآن کی آیات نہیں، اپنی نشانیاں آفاق میں بھی اور تمہارے نفوس میں بھی دکھائیں. اب میں ساری رات لگا رہا ہوں، مجھے کیا خبر اللہ کیا کہہ رہا ہے، اس کی مشیت کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے. صافی سے تفسیر فرات تک مذہب آل محمد کی ہر تفسیر پکار پکار کے یہ کہہ رہی ہے. تمہارے پانچویں امام سے کسی سائل نے سوال کیا، مولا وہ کون سی آیتیں ہیں، کون سی علامتیں ہیں، کون سی نشانیاں ہیں جو آفاق میں بھی ہیں اور ہر بندے کے اپنے نفس میں بھی موجود ہیں؟ تو مولا نے فرمایا واللہ لیس للہ آیات غیر اراہ اللہ لأہل الآفاق. فرمایا کیا ہم 14 کے بغیر بھی اللہ کی کوئی نشانیاں ہیں؟ میں نے اب شکایتیں کرنا چھوڑ دی. بس یہ سوچ کے فیصلہ کر لینا ہے بابا. ادھر آیت ہے ادھر ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا کی آیت کے تحت جو قرآن کا وارث ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے بغیر کون سی آیتیں ہیں اس کی جو اس نے اہل آفاق کو دکھائی ہیں. تو نہیں، میں نہیں کہہ رہا. افسوس یہ ہے کہ میں پیدا اس گندے اور بدبخت زمانے میں ہوا ہوں کہ جہاں مولوی کی بات کو رد کرنا کفر سمجھا جاتا ہے اور امام کی شان میں پھونکنے کو علم خیال کیا جاتا ہے. تمہارا پانچواں امام کہتا ہے وہ آیات، وہ نشانیاں ہم ہیں جو اللہ نے آفاق میں بھی دکھائیں اور انسانوں کے نفوس میں بھی. تو اگر امام کو سچا مانتے ہو تو ہر بندہ دائیں دیکھے، بائیں دیکھے، آگے دیکھے، پیچھے دیکھے. یہ ہے 14، یہ ہے 14، یہ ہے 14، وہ ہے 14، ادھر ہے. ایسا نہیں مولا آپ کو سیر دے. بسم اللہ. کہ جس کا وجود ان کے وجود ذی جود سے خالی ہو. اور آفاق کیا ہے؟ یہ اوپر دیکھو، جہاں تک دائیں بائیں نظر جا رہی ہے یہ آفاق ہے. یعنی برف پڑھی میں نے آیت تھی، کوئی آیتیں ہیں خدا کی جو آفاق میں بھی ہر جگہ ہیں اور لوگوں کے نفوس میں بھی ہیں. 14 نہیں تو تو دے دے. یہ اگر تسلیم نہیں تو دے دے میں تسلیم کر لوں گا. مولا مان لیا. سائل پوچھتا ہے کہ وہ آیات آپ ہیں جو اللہ نے دکھائیں اور آگے کہتا ہے میں نے دکھائی اس لیے ہے کہ حتی یتبین لہم انہ الحق، تاکہ
تاکہ لوگوں کے سامنے حق واضح ہو جائے. لفظ امتیاز شاہ استعمال ہوا ہے یتبینا. تبیین سے کیا مراد ہے؟ نہیں، میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں. اللہ نے کہا رات کو ماہ سیام کی شبوں میں کھا سکتے ہو، کھاتے رہو، کھاتے رہو. پڑھنا سورہ بقرہ. کلو واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. وہی یتبینہ کا لفظ ہے. حتیٰ کہ صبح صادق کی روشنی کا خط ظاہر ہو جائے. دو سفیدیاں پھیلتی ہیں صبح کے وقت، آزما لینا. ایک الف کی طرح، یہ صبح کاذب کہلاتی ہے، جھوٹی صبح. اور ایک پھیلتی ہے بے کی طرح. مشکل آسان کر دی تم نے کہ مجھے تشریح نہ کرنا پڑی. اب اللہ جانے کہ ازل سے اللہ نے صداقتوں کے کیا معیار بنائے کہ بے کی طرح اگر صبح بھی پھیل جائے تو صبح صادق کہلاتی ہے. تو اب وہ ایسی ہوتی ہے نا بابا صبح صادق جو ہر ایک کو نظر آئے، اور اس کے لیے ہے لفظ یتبینا. اور یہاں بھی وہی ہے حتی یتبین لہم انہ الحق. واضح ہو جائے کہ حق کیا ہے. تو مولا کیا ہے وہ حق؟ ابھی تمہارے 5ویں امام کی گفتگو جاری ہے. فرمایا حتی یتبین لہم انہ امیر المومنین. فرمایا اللہ چاہتا یہ ہے کہ لوگوں پر صبح کی روشنی کی طرح واضح ہو جائے کہ علی کیا ہے. العظمت للہ، العظمت للہ. اور اشارہ ہے مرحوم شاہ جی، آج میں اپنے ان سامعین کو ایک حقیقت کے ساتھ شناسہ کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن ہے اشارہ. بات رمز و اشارے سے آگے نہیں جائے گی، صاحبان اشارت کے لیے. ہاں ہے کس حقیقت کی طرف؟ کیونکہ اللہ نے ہمیں بنایا ہے عبادت کے لیے. یہی مقصد ہے نا، ہماری تخلیق کا مقصد عبادت. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. جن و انس کو اس لیے خلق کیا کہ میری عبادت کریں. اور 14 کو کیوں خلق کیا؟ حلالیوں کی طرح جا کے سننا. میں اپنی طرف سے کوئی بخل نہیں کر رہا ہوں. ہاں چونکہ میں مولا کے ساتھ ضد باندھ کے آیا ہوں کہ مرنا ہے تو تیرے ممبر پہ تیری مدح کے دوران ہی مرنا ہے. ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا. اور ان 14 کو کیوں کیا؟ كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقتك يا محمد. میں مخفی خزانہ تھا، میری محبت میں آیا کہ میں پہچانا جاؤں. اپنی پہچان کے لیے تمہیں پیدا کیا. سر اٹھاؤ اور گریبان پکڑ لینا شیعہ مولویوں کا. غیروں سے نہ ہمارا مطلب ہے نہ ان سے بات کرتے ہیں. علی ولی اللہ پڑھنے والے مولوی کا گریبان جھنجھوڑ کے پوچھنا ضرور کہ جن و انس کو پیدا کیا عبادت کے لیے، 14 کو پیدا کیا اپنی معرفت کے لیے. تو کندہ نا تراشو، جب مقصد تخلیق نہیں ملتا 9 کیسے مل جاتا ہے؟ تخلیق کا مقصد بولو، جیتے رہو. عبادت
ہم نے عبادت کرنی ہے، مقصد عبادت کی خبر ہونا چاہیے. دیکھو یہ ایک پوری مجلس میں بڑی وضاحت سے میں آپ کو سمجھا چکا ہوں کہ نشے کی حالت میں نماز پڑھنے سے کیوں روکا گیا ہے. علت ہے حتی تعلموا ما تقولون، تاکہ تمہیں علم ہو کہ کہہ کیا رہے ہو. یعنی معلوم ہوتا ہے کہ بے علمی اور بے خبری کی عبادت بیکار ہے. بے علمی اور بے خبری کی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں. پنڈی کے شیعہ سنی دوستو، حتی تعلموا، جب تک یہ علم نہ ہو کہہ کیا رہے ہو. ورنہ نماز تو نشے بھی پڑھ دے گا. اللہ فرماتا ہے نہیں، پہلے نشہ کی پلیدی کو دور کر، ہوش و حواس میں آ، پھر میری بارگاہ میں حاضری دے، تاکہ علم ہو کہہ کیا رہا ہے. آج پتہ چلا ہے بزرگوں، بھائی اور عزیزوں، کہ 72 فرقے کی عبادتوں کے باوجود بیکار کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ ورزش تو ہے، علم نہیں. کرنا کیا ہے؟ کی خیر. اختر یہ دعا کرتا ہے اس مومن کے لیے جو بھی تیرے نام کا ورد کرتا ہے. نعرہ حیدری. علم تو ہو تمہیں، عبادت جو کر رہے ہیں. ہاں بات وہی ہے. اصل جگہ میں اشارہ سے بات آگے نہیں بڑھاؤں گا، کیونکہ باخدا میں آپ کی معرفت، آپ کے ایمان اور دین کا خیر خواہ ہوں. میں قطعاً کسی مومن کا یہ نقصان نہیں چاہتا کہ اس کا ظرف عقیدت چھلک جائے. جب کبھی مولا کی طرف سے اگر زندگی ہے تو ہوئی اجازت تو پھر تشریح بھی ہو جائے گی. آج اشارہ بہرحال ضروری ہے. خود کوشش کرو، کتاب کھل جائے گی. جو غضنفر کا ہادی ہے وہی آپ کا بھی ہے. اور یہ قدغن نہیں ہے کہ بس اس کو خبر ہو سکتی اور آپ کو نہیں ہو سکتی. مانگ کے تو دیکھو. اب بانٹنے والے کو آپ نہ ڈھونڈیں تو اس میں حاجی کا تو بخاری صاحب کوئی قصور نہیں ہے نا. اب یاد ہے کہ تبرک بٹ رہا ہو وہاں جہاں ابراج شاہ جی کھڑے ہیں اور میں تبرک ڈھونڈ رہا ہوں ادھر ریاض شاہ جی کے پاس، تو ہوگا مرنے والی بات ہے نا. پہلے تو وہ اس پوائنٹ کو ڈھونڈنا ہے کہ جہاں تقسیم ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ سر حضرت حقیقت تک تمہاری بھی رسائی ہوگی. پتہ چلنا چاہیے ہم کر کیا رہے ہیں. کس کی بات؟ امام شیشم سے پوچھا ہے نا کسی نے کہ مولا کیا اللہ وعدہ خلافی بھی کرتا ہے؟ مولا نے فرمایا استغفر اللہ. ایک اچھا آدمی وعدہ خلافی نہیں کرتا. اور خدا کیا ہے کہ وہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا. مانگ مانگ کے تھک جاتے ہیں، ٹکرے مار مار کے سر پھوڑ پھوڑ کے تھک جاتے ہیں. کہیں سنوائی نہیں، کہیں قبولیت کا اثر نہیں دیکھتے. وجہ کیا ہے؟ تکیے کی ٹیک پر تھا بطول کا بیٹا، غضب کے عالم میں اٹھ کے سیدھا بیٹھ گیا میرا امام. فرمایا اس کا سبب ہے. بولا کیا؟ فرمایا لِأَنَّكُمْ تَدْعُونَ مَن لَّا تَعْرِفُونَهُ، تم پکار ہی اس کو رہے ہو جسے جانتے ہی نہیں ہو.
گنا رہے ہیں یہ میں نے بھی کان کھڑے کیے تھے کہ یہ باول پور کا ذکر کیا ہو رہا ہے. ہاں جناب فرمایا انکم تدعون من لا تعرفون جسے تم جانتے نہیں اسے پکار رہے ہو. تو ثابت یہ ہوا کہ عبادت کے لیے دعا کے لیے کسی کا جاننا ضروری ہے. جاننا ضروری ہے. دیکھو
Thank you.